السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک کی آپ پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچائے، آپ کو دین دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ پر یقین توکل کا ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گی۔ ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ پہ یقین ہے، میرا یہ کام ہو جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں نا شیطان نے وہ وسوسہ ڈال رکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل ہوگا نا، یقین ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے خود بخود کھولتا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا یقین کامل نہیں ہے۔ ہم پریشانی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ پریشانی تو کبھی دور ہونی ہی نہیں، یہ بیماری تو کبھی دور ہونی ہی نہیں، یہ تنگ دستی تو کبھی ختم ہونی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا ایسا بندہ بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج میں آپ سے ایک قصہ شیئر کروں گی۔ ایک بزرگ ولی اللہ تھے، ولی اللہ جناب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک آیت ہے کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ظاہر ہے کمانے والا نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے دیتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ جو ہمارے شوہروں کو، ہمارے والدین، والد کو، بھائیوں کو بنایا ہوا ہے۔ تو وہ بیوہ کیا ہوئی کہ اس پہ تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ بچوں کا ساتھ تھا اور کل جمع پونجی بس 3 درہم تھے۔ حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون خرید کر لے آئی۔ کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5000 درہم وصول ہوئے۔ 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درہم کا پھر سے اون لے کر آ گئی۔ اس طرح کچھ دن گزر بسر کیا۔ ایک دن بازار سے کھانے پینے اور اون لے کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی تو ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا بہت بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ہولناکیوں سے خوفزدہ اور غم و غصے سے بالکل پاگل سی ہوگی۔ ظاہر ہے انسان کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ اگر لٹ جائے تو وہی بات ہے نا، انسان میں برداشت نہیں ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میرے پاس تو یہی تھا۔ دوسرے دن سیدھا جناب داؤد طائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا سارا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل نہیں ہے؟ اکثر ہم لوگوں کے دماغوں میں بھی سوال دل میں آ جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ سختی کیوں کی ہوئی ہے؟ رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ جناب داؤد طائی عورت کی درد بڑی کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اس سے تسلی دے ہی رہے تھے۔ ان کی کہانی سن کے بس انہیں تسلی دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو 10 اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ ان سے آمد کا ماجرا پوچھا۔ داؤد طائی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہو، خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اس ٹائم ظاہر کشتی بحری جہاز ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا۔ پانی اس تیزی سے بہہ رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ رہی تھی۔ ظاہر کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو وہ تو مرنے کے ہی ٹائم ہوگا ان لوگوں کا، ڈوب جائے گی کشتی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر آدمی 1 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندہ اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا۔ ایک پرندے نے اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جس سے فوراً سوراخ بند ہو گیا۔ وہ سوراخ میں پھنس گیا، ظاہر ہے وہ سوراخ میں ان کا گولا پھنسا تو سوراخ بند ہو گیا، اور ہم نے کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ جو ان کے نزدیک ترین ساحل تھا وہ وہاں آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے
تو انہوں نے اجنبی تھے، اس لیے لوگوں نے سے کسی معتبر آدمی کا پوچھا۔ ظاہر ہے وہ جب وہاں ساحل سمندر پہ اترے تو انہوں نے کہا کوئی ایسا بندہ ہمیں بتاؤ جو یہاں کا نیک یا پرہیزگار یا معتبر ہو۔ تو انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا، لیجئے یہ 10,000 درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دیجئے گا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے، سارے پیسے سے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پریشانی میں ڈالتا ہے نا تو پہلے سے اس سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کہ جب پریشانی اس عورت پہ جب پریشانی اس کی جمع پونجی گئی تو وہ تو یہی سوچ کے بیٹھی ہو گئی کہ بس سب ختم، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، لیکن اللہ نے اس کے لیے کتنا پیارا انتظام کیا تھا کہ اس کے پاس صرف 3 درہم تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس سے ڈبل ٹریبل جو ہے نا اس کو دگنا اس کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم بے صبریں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ہم تو ختم ہو جائیں گے، تو یہ دعا کریں یا اللہ ہم پہ کوئی ایسی مصیبت نہ بھیجنا کہ ہماری زبان سے کوئی کفری یا کلمات نکل جائیں، کیونکہ ہم میں صبر نہیں ہے۔ اور اللہ جی اگر کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں ان نیک لوگوں جیسا صبر عطا کرنا رب العالمین، ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں منظور اور قبول فرمانا۔